फुलाटन को जनरल एस्ट्रियोट का हुक्म मिला कि वो कडापुर की तरफ तेजी से कूच करें। इसीलिए वो इस मुहिम को छोड़कर एस्ट्रियोट की तरफ तेजी से रवाना हुआ। लेकिन जब वो एस्ट्रियोट के कैंप से सिर्फ 4 मील की दूरी पर था तो उस वक्त उसे अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों में जंग बंदी की इत्तला मिली। इस तरह चूंकि इस वक्त खतरा तो टल चुका था, लेकिन एस्ट्रियोट को लाहक था। इस वजह से वो जनूब की तरफ लौटा। इसकी फौज की तादाद अब तकरीबन दुगनी हो चुकी थी। जो इमदादी सिपाही थे वो वहां से छुटकारा पाकर फौज में शामिल। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, क्या हाल चाल है? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ वासिफ अली और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। नाज़रीन कराम, उम्मीद करता हूँ कि आपने मेरी पिछले वीडियोस को भी वॉच किया होगा। जिस भी मेरे दोस्त ने, मेरे भाई ने अगर मेरी पिछली वीडियो को वॉच नहीं किया, उससे गुजारिश है कि वो मेरे पिछली वीडियोस को भी वॉच करें ताकि आपको पता लग सके कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। और आपसे गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि आप मेरे इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि मेरी न्यू आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सकें। तो चलिए टाइम को वेस्ट किए बगैर हम इस वीडियो का भी स्टार्ट करते हैं। आरजी सुलहनामे पर दस्तखत होने के फौरन बाद कैंपबेल ने 13 अगस्त को सुल्तान से मुलाकात की और इसे किले में सामान्य खुराक की किल्लत से मुताला किया। टीपू ने मुनासिब इज्जत और एहतराम के साथ इसको फौरन एक बाजार लगाए जाने का हुक्म दिया। इसके बावजूद 2 अगस्त को जनरल मैक्यूर्ड, जो मालाबार और कीनिया में कंपनी की फौजों का आला कमांडर था, किले को कमक पहुंचाने के लिए हैनपेरियो के एक दस्ते के साथ मैंगोर के सामने पहुंचा। इसका यह इकदाम आरजी सुलहनामे के इस 5वीं दफा की खुली खिलाफ वर्जी थी, जिसकी रूह से मेजर कैंपबेल को खुशकी के रास्ते से या समुद्र की तरफ से किसी किस्म की मदद हासिल करने का हक नहीं था। फिर भी टीपू ने मैकोड को न सिर्फ मैंगोर में उतरने की इजाज़त दी, बल्कि शहर में इसके क़याम के लिए इंतज़ाम करने का हुक्म भी सदर कर दिया। इसे किले में जाने की इजाज़त दी और जब जनरल टीपू से मुलाकात के लिए आया तो इसका खैर मकदम बड़े तापाक के साथ किया गया। एक फिनांस, एक घोड़ा और खलत इसे तोहफे के तौर पर पेश की गई। अपने गेरेजान के साथ सुल्तान के बर्ताव से पूरी तरह मुतमिन होकर 24 अगस्त को 2 साहिल से रवाना हुआ। बाद में आने वाले महीनों में भी किले के पास वाला बाजार अंग्रेजी गेरेजनों को वो चीज़ें मुहैया करता रहा जिनका आरजी सुलह के मुआहदे के 3री दफ़ा में जिक्र था। बाहमन अंग्रेजी इंतजामात से मुतमईन ना थे। वो किले में काफ़ी तादाद में आदमियों और काफ़ी मिकदार में ज़रूरी अशिया की फ़िक्र में थे, ताकि अगर सुलह गुफ्तगू नाकाम हो जाए और लड़ाई शुरू हो जाए तो वो एक तवील ज़ात के तक मुहासरे किताब ला सके। मैक्यूर्ड इसीलिए अव्वल अक्टूबर में और इसी महीने के आखिर में मैंगोर आया और टीपू से ज़रूरत खुर्द नोश की दोबारा किले में पहुंचाने की इजाज़त तलब की, लेकिन टीपू सुल्तान ने इसे इस बुनियाद पर इनकार कर दिया कि सामान्य रसद की जो मिकदार आरजी सुलहनामे पर मुकर्रर की गई है वो पहले ही किले में भेजी जा चुकी है। हुकूमत मुंबई मैंगोर में कब्जा करने की उम्मीदवार थी, जिसको वो एक बेहतरीन, मकबूज, महफूज मुकाम समझती थी। इसलिए इसने मैकूड को हुक्म दिया कि वो फौजी कुव्वत से काम ले, ग्रिजेन को इमदाद पहुंचाए। चुनाचा 22 नवंबर को एक बहुत बड़ी फौज एस्कोर्डन के साथ जनरल मैंगोर के पास पहुंची और इसरार किया कि चावलों के 4000 बोरे किले के अंदर भेजे जाएं। लेकिन टीपू सुल्तान ने इसको भी इसलिए मुस्तरद कर दिया क्योंकि ये मिकदार उस सुलहनामे से बहुत ज़्यादा थी। मैकोड के गुस्ताखाना और धमकाने के अंदाज ने टीपू सुल्तान को और भी सख्त कर दिया। मैकोड जंगी जहाज और अपनी फौज के साथ मैंगोर में नमूदार हुआ। यह बात आरजी सुलहनामे के शराइत के बिल्कुल खिलाफ थी। इसके अलावा टीपू की दरस्तगी का एक सबब यह भी था कि तैमूर के सूबे में
فلاٹن نے چڑھائی کر دی تھی۔ اس صورتحال میں ٹیپو اور انگریزوں کے درمیان دوبارہ جنگ شروع ہونا ناگزیر معلوم ہوتا تھا۔ بہرکیف یہ خطرہ پیوون ڈی مارٹ کی کوششوں سے ٹل گیا۔ قیام امن کے لیے کوشاں تھا۔ اس نے مساہمت کی ایک تجویز پیش کی جو دونوں فریقوں نے تسلیم کر لی۔ میکورڈ کے چاول کی 4000 بوریوں کے مطالبے کو بہت زیادہ قرار دیا گیا اور اس کی تجویز تھی کہ حفاظتی فوج کو اجازت ملنی چاہیے کہ چاول کی 1000 بوریاں وہ قلعے کے اندر لے جا سکیں اور جب وہ خرچ ہو جائیں تو 1000 بوریاں اور قلعے کے اندر بھیجی جا سکیں۔ اس کے علاوہ 1 مہینے کی ضرورت کے لائق نمک، گوشت اور شراب بھی قلعے میں لے جایا جا سکتی ہے اور نور کو 200 چاول کی بوریاں اور 1 مہینے کی ضرورت کے لیے چیزیں قلعے میں لے جانے کی اجازت دی جائے۔ فوج کے حصے میں پہلے سے مقرر تھا کیونکہ عارضی صلح نامے کی دفعہ 3 کے مطابق 10 یا 12 دن کو اشیاء خوردنوش سے زیادہ قلعے کے اندر لے جانے کی اجازت نہیں تھی، لیکن اس سمجھوتے کے باوجود میکورڈ سازشوں اور جارحانہ ساز باز سے باز نہ آیا۔ اس نے کیمپل کو مشورہ دیا کہ حفاظتی فوج کو چاول اور روٹی کا نصف راشن جنس کی اور نصف نقد کی صورت میں دیے اور دوریگا رشد رسانی جتنا زیادہ سامان خرید سکیں اسے خریدنے دیا جائے تاکہ حفاظتی فوج مزید 2 مہینے تک جمی رہ سکے۔ اس نے کیمپل کو یہ بھی لکھا، اگر میرا لیجر ساحل پر آئے تو مجھے امید ہے کہ ندی کے مقامات پر یہ زور قبضہ کر لینے کے ذرائع وہ ہمیں مہیا کریں گے۔ سنگل اشارات اور مراسلات اس کی اطلاع تنی ضروری ہے۔ میکورڈ 2 دسمبر کو جہاز سے روانہ ہوا اور 27 کو واپس آ گیا۔ اس کو پھر حفاظتی فوج کے لیے سامان اتارنے کی اجازت مل گئی۔ مزید 1 ماہ کے لیے رسد جنوری 1784 کے آخر میں مینگور پہنچ گیا جو 2 جہازوں میں کرنل گارڈن کی ماتحتی میں آئی تھی۔ میکورڈ کے بعد وہ دوسرے نمبر کا کمانڈر تھا لیکن وہ بہت دیر میں پہنچا کیونکہ 26 جنوری کو کیمپل نے اطاعت قبول کر لی تھی اور 29 کو قلعے ٹیپو کے حوالے کر چکا تھا۔ وہ خود کہتا تھا، معاہدے کے دفعات کے تحت حفاظتی فوج کے لیے جو زیادہ سے زیادہ فوائد میں طلب کر سکتا تھا میں نے کیے اور نواب ان پر نہایت دیانتداری اور پیچیدگی سے قائم رہا۔ معاہدے کی شرائط میں یہ تھا کہ قلعے کرناٹک کے کسی اور قلعے کے بدلے جو ٹیپو کے قبضے میں ہو ٹیپو کے حوالے کر دیا جائے۔ صلح کے معاہدے میں شرط درج تھی کہ حفاظتی فوج کو پورے جنگی اعزاز کے ساتھ قلعے سے باہر آنا تھا، کشتیوں پر انہیں جانا تھا۔ اگر کشتیاں کافی تعداد میں فراہم نہ ہو سکیں تو حفاظتی فوج کو خشکی کے راستے بھیجا جائے گا اور ٹیپو اپنی مملکت کی حدود میں رسد اور ذرائع حمل و نقل مہیا کرے گا۔ حفاظتی فوج کو یہ حق حاصل تھا کہ وہ ایسی تمام چیزیں اپنے ساتھ لے جائیں جو کمپنی کی ملکیت تھی اور جو چیزیں سلطان کی تھی وہی چھوڑ دینے ہیں۔ کیمپل بڑی بہادری اور ثابت قدمی کے ساتھ 8 مہینے تک وہیں جمع رہا، لیکن اس سے زیادہ وہ نہ ٹھہر سکا کیونکہ اس کا اور اس کے آدمیوں کا صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا۔ یورپین بغاوت پر کمر بستہ تھے اور بہت سے ہندوستانی سپاہی روزانہ دشمن کی فوج میں چلے جایا کرتے تھے۔ 12 سے 15 آدمی ہر روز مر رہے تھے۔ سکربوت خون کی ایک بیماری تھی جو بڑی تیزی سے فوجیوں میں پھیل رہی تھی۔ حفاظتی فوج کے 2/3 افراد سے ہسپتال بھرے ہوئے تھے اور جو باقی تھے ان میں اسلحہ سنبھالنے کی طاقت تک نہیں تھی۔ کیمپل خود داغ میں مبتلا تھا اور اس مرض کی آخری منزل میں داخل ہو چکا تھا۔ حفاظتی فوج کے مصائب کا ذمہ دار ٹیپو کو ٹھہرانا بالکل غلط ہوگا۔ دال اور گھی کی کمی ضرور تھی لیکن چاول کی کمی بالکل بھی نہیں تھی اور اطاعت قبول کرنے کے وقت تک انگریز قلعے کے دائیں بازار سے برابر چاول خریدتے رہے تھے۔ 19 دسمبر 1783 کو گورنر جنرل بالا جلاس کو کونسل کو ایک مراسلے میں لکھا گیا کہ مینگور اور انور میں ٹیپو نے سامان خوراک پہنچانے میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی ہے۔ ٹیپو کو اصل میں جس بات پر اعتراض تھا وہ یہ تھی کہ قلعے میں اس مقدار سے زیادہ سامان لے جایا جائے جو عارضی صلاح نامے کے معاہدے میں طے ہو گئی۔
حقیقت میں جو چیزیں باہر سے لائی جاتی تھی ان کی کمی اور نقص نے حفاظتی فوج کو زیادہ نقصان پہنچایا۔ اس کی حقیقی ذمہ دار ممبئی کی گورنمنٹ تھی۔ انور کے کمانڈر نے خود تسلیم کیا کہ سامان خوردہ نوش کی تو اس وقت بھی کمی نہیں ہے، لیکن اچھے اور صحت بخش سامان کی ضرورت ہے۔ بہرکیف سامان خوردہ نوش اس وقت ہماری ضرورت میں سب سے کم درجے ہے۔ خوراک کا جو سامان میکوٹ 22 نومبر کو مینگور کے قلعے کے لیے لایا گیا، گودام کے اس خراب شدہ سامان کا ایک حصہ تھا جسے سجری فوج کے ایک ایجنٹ سے خریدا تھا۔ جہاں تک اس کے لائے ہوئے گائے اور سور کے گوشت کا تعلق ہے، اس میں سے ایک ٹکڑا بھی ایسا نہ تھا جسے کتے بھی کھانا پسند کرتے۔ 21 دسمبر کو جو سامان قلعے میں لایا گیا وہ بھی ادنا ہی قسم کا تھا، صرف تھوڑا سا نمکین گوشت کھانے کے قابل تھا۔ بسکٹ میں کیڑا پڑے ہوئے تھے۔ وہ قلعے میں داخل ہونے والے چاولوں کی مقدار حسب ثابت تھی، لیکن گائے کا گوشت اور شراب پہلے سے کم تھی اور افسروں کے لیے فواکہ بھی نہیں لائے گئے تھے۔ ایسے معلوم ہوتا تھا کہ حفاظتی فوج اس لیے غفلت اور بے توجہی کا شکار ہوئی کہ میکوٹس مالابار ساحل پر ایک فوجی قلعے کو تسخیر کیا جائے جسے بے عدد اہمیت حاصل تھی، لہذا اس کو محفوظ رکھنا مینگور سے بھی زیادہ ضروری تھا۔ اپنے منصوبے کو خاک میں ملتے دیکھ کر مینکوٹ کنیا نور کی چھوٹی سی مولچہ بستی کی طرف متوجہ ہوا اور دسمبر 1788 میں سے اس پر حملہ کر دیا۔ اس نے اس حملے کو آڑ بنانے کے لیے یہ الزام دھرے اس کے 300 آدمیوں کو جو کاردور اس کے پاس آ رہے تھے کنیان کی بیوی اور ٹیپو نے قید کر لی ہیں۔ اصل قصہ یہ تھا کہ سفرن نے نامی کشتی جو انہیں لا رہی تھی طوفان میں تباہ ہو گئی تھی اور 2 افسروں اور 200 آدمیوں کو جو بچ کر مینگور کے قریب ساحل تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے تھے ٹیپو نے حراست میں لے لیے تھے۔ تقریباً 100 آدمیوں کو جو کینیا نور کے قریب تباہ ہوئے تھے بی بی نے قید کر لیا تھا اور انہیں ہتھ کڑیاں پہنائی تھی۔ چونکہ ٹیپو اور بی بی دونوں نے ان کو رہا کرنے سے انکار کر دیا تھا، اس لیے میکڈور نے کینیا نور پر چڑھائی کرتی تھی۔ آج کے لیے ناظرین صرف اتنا ہی۔ امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت انفارمیٹیو ثابت ہوئی ہوگی۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ میری نیو آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ ملتے ہیں نیو ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے اس چینل کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔